سے بڑے آدمی نے ابھی چڑھایا ہے، وہاں پر جا کے دھلائی ہوئی ہے، چادر چڑھائی ہے پھول کی. ایک جو آتا ہے اس قوم کو مجھے قوم کو خوش کرنے کے لیے اسی کوشش میں رہتا ہے کہ شرک کی انتہا تک پہنچ جاؤ. ابھی آپ چند بھی گزرے ہیں، جو بھی آیا اسلام کے لانے والے لیڈر آئے ہیں تو وہیں انہوں نے حلوہ کھلایا ہے، وہیں سے انہوں نے اپنے اسلامی جلوس کی ابتدا کی ہے. وہیں جا کر ہر لیڈر گیا ہے، کسی نے کالی چادر اتاری ہے، سفید پہنی ہے، وہاں جا کر دعائیں مانگی ہیں. یہ سارا وہ ہے کہ چونکہ ساری قوم مشرک ہے، اور جمہوریت کے معنی یہ ہے کہ ان جمہور کو ان سڑے ہوئے پھولوں کا ان کا رس نکالو. گندا اور بدبودار، تو وہ گندا بدبودار رس نکال رہے ہیں. جو آتا ہے وہ یہی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے اور اس طرح سے اسلام کا نام لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے غضب کو نوازتا دیتا ہے. تو یہ سارا کارخانہ ہے، یہ سیرت وغیرہ کی کوئی جل سے نہیں ہے، یہ خالی چادہ کی یا تو نام نمود ہے یا کوئی سیاسی مقصد ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہوتا تو سب سے پہلے وہ چیز کہ جو طائف میں جو گزرنے کے بعد کہ پتھراؤ کیا ہے لہو لہان ہو گئے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مکے سے نکالے گئے ہیں. جان کے در پہ لو وہ بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے ان پیٹ پر پتھر مارے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کہا ان کے بازو کا بازو ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے آیا ہے کہ حالت میں دریا اس کا نکلا ہوا ہے باہر جمالی تو وہ بات اور تھی، وہ سیرت اور یہ خائن ہے، یہ باقی ہے اللہ، یہ شرک پھیلانے والے مشرک ہیں، ان کے سردار ہیں. اللہ کے غضب کو یہ قوم کے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں. ان کی ماں پہلے 30 سال سے ہندوؤں اور سکھوں کے بستروں پر اور آج کل نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ اور جہاں کی عورتیں ان کو کھینچے جائیں ہندو اور سکھ اور عیسائی. یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں. یہ پروہت، یہ پنڈت، یہ پانے، اللہ ان کو